الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان عطا فرمائی. انسان اپنے اوپر آنے والے حالات، آنے والی مصیبتیں اور تکلیفیں تو گنتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ حالات آ گئے. اس کا شکوہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے چرچے، اس کی شکایتیں کرتا ہے کہ اب تو یہ تکلیف آن پڑی ہے، اب تو اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، فلاں پریشانی پیچھا نہیں چھوڑتی. لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کی نعمتوں کے چرچے کیے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کیا؟ نہیں کیا. اب سوچتے ہیں کہ کون سی نعمت؟ ارے انسان ہر سانس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، باہر نکلتی ہے یہ نعمت.
آنکھوں کی بینائی کا صحیح ہونا یہ نعمت، منہ میں زبان کا صحیح سالم ہونا یہ نعمت، دانتوں کا ٹھیک ٹھاک ہونا یہ نعمت، ہاتھ پیر کا صحیح سلامت ہونا یہ نعمت، بیماری سے بالکل محفوظ یہ نعمت، کتنی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، نہیں گن سکو گے۔ بے شمار نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کتنی نعمتیں۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کتنی تنگی میں گزرتی۔ باڈی اور جسم کے اوپر اپنے بدن کو چھپانے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے سطر ڈھانپ لیتے تھے، لنگی کے طور پر اسے پہن لیا۔ ہمارے پاس کپڑوں کی الماری بھری پڑی ہے، یہ پسند نہیں ہے تو وہ پہنو، وہ پسند نہیں ہے تو وہ پہنو۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور کھانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس روٹی ہے تو سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں۔ کھجورے کھا لی، پانی پی لیا، یہ ان کا کھانا ہو گیا۔ اور ہمارے دسترخوان پر کتنی نعمت ہے، کبھی اللہ نے بھوکا نہیں رکھا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اے بھائی جب دسترخوان پر بیٹھے تو یہ مت دیکھ کہ یہ دال ہے، یہ سبزی ہے جو پسند نہیں آتی تجھے، بلکہ یہ دیکھ کہ اس کریم ذات نے جب رزق تقسیم کیا تو وہ تجھے نہیں بولا، تیرے حصے کا رزق تجھے عطا فرمایا۔ دسترخوان پر ہمارے بڑے نخرے، یہ بیگن میں نہیں کھاؤں گا، یہ فلاں سبزی میں نہیں کھاؤں گا، یہ دال میں نہیں کھاؤں گا۔ بچے بھی بڑے شرارتی، ماں کو پریشان کرتے اسکول سے آ کر، کیا بنا ہے فلاں چیز میں نہیں کھاتا، کیا کھائے گا؟ اب میں انڈا کھاؤں گا، اب میں فلاں چیز کھاؤں گا۔ اور صحابہ اکرام کے پاس کھانے کا کوئی نظم نہیں، کوئی انتظام نہیں، جو اللہ نے دے دیا کھا لیا اور اس پر شکر بجا لائے۔ ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں، شکر کی توفیق نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا اور دیتا جاؤں گا۔ تم نعمتیں لے کر تھک جاؤ گے، میں نعمتیں دے کر نہیں تھکوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں دینا بھی جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں، دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں۔ نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے، دی ہوئی نعمتیں سلب کر لوں گا، چھین لوں گا، واپس لے لوں گا، محروم ہو جاؤ گے نعمت سے۔ تو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، ہر وقت زبان پر شکر کے کلمات۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی بڑی قیمتی دولت ہے، اور زندگی کے یہ قیمتی لمحات، یہ لیل و نہار، یہ بھی انسان کے لیے بڑے قیمتی، اس میں اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تین قسم کے ہیں۔
ہم روزانہ جو کام کرتے ہیں وہ کام 3 قسم کے ہیں. ایک وہ کام ہوتا ہے جس میں نفع ہو، فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ ہوگا یا دنیا کا فائدہ ہوگا. اور دوسرا وہ کام ہے جس میں نقصان ہو، یا دین کا نقصان یا دنیا کا نقصان. اور فرمائے تیسرا ایک کام وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، نہ دین کا نقصان نہ دنیا کا نقصان. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس میں نفع ہو، یا تو دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو، اور اس کام سے بچنا ہے جس میں نقصان ہو، یا دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان. اور تیسری قسم کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے نہیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ نفع کا نہ ہونا یہ بھی اصل میں نقصان ہے، فائدے کا نہ پہنچنا نہ ملنا یہ بھی نقصان ہے. یہ فضولیات، وقت گزاری، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے، یا تو کھیل کے میدان میں چلے گئے، یا نکڑ و چوراہے پر اوپر بیٹھ کر نکل گئے، یا آخر میں موبائل. موجودہ زمانے میں پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی، کوئی دوست مل کے آجا بیٹھتے، ذرا چائے بھائی پیتے، گپ شپ کرتے، تو وقت گزاری ہوگی، ٹائم پاس. آج کے اس دور میں انسان کے لیے ٹائم پاس کے لیے سب سے بڑی چیز اور نقصان والی یہ موبائل. گھنٹے گھنٹے نکل جاتے. اور کتنے جوانوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ رات کو جب وہ موبائل پر چیٹنگ کے لیے لگتے ہیں، یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یا واٹس ایپ، یوٹیوب، وہ ایسے لگے ہیں فیس بک پر، فجر کی اذان ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. یہ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز. موبائل جس نے ایجاد کیا، جس نے نکالا، اس کی نیت تو اچھی تھی کہ یہ کام کی چیز ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے رابطے میں رہے گا، کانٹیکٹ میں رہے گا، خیر خیریت پوچھے گا، اور اس کے اندر جو چیز اس نے ڈالی بھائی حساب کتاب رہے گا. لوگ دین کا کام کریں گے، دنیا کا کام کریں گے، فائدے والی چیز کریں گے. لیکن وہ ساری فائدے والی، نفع والی چیز سائڈ پہ رکھ کے ہم لوگوں نے صرف اختیار کیا اور قبول کیا تو نقصان والی چیز. تو سب سے بڑی چیز جو ہے اس وقت امت کا وقتی سرمایہ جو صرف ہو رہا ہے وہ موبائل کے اوپر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب مبتلا ہے اس میں، سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم سب اس میں مبتلا ہے. وقت کی صحیح قدر نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بھائی، وقت ایک تلوار ہے. یہ ٹائم جو ہے، وقت ہے، یہ تلوار کی طرح ہے. یا تو تم اسے کاٹ دے، یعنی اسے استعمال میں کام میں لیا، یا پھر یہ تجھے کاٹ دے گی. یعنی تیرا وقت ضائع ہو جائے گا، نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ. فضولیات میں سارا وقت گزر رہا ہے. عمر عزیز گزر رہی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. کہ بھائی تیری عمر کے پیارے 40 سال گزر گئے، 40 سال سے بھی پیاری عمر تجاوز کر گئی، لیکن تیرا مزاج ابھی 55 سے نہیں پھرا. کتنے سال کی عمر ہے؟ 40 45، اور مزاج ابھی بھی 55 والا، وہی کھیل کود والا، وہی عیاشی والا، وہی ناشکری والا، وہی گھومنے پھرنے مٹر گشت والا مزاج ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو ذمہ داری کے ساتھ ہمیں فکر آخرت بھی ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ
ایک لمحے ایک منٹ کو بھی ضائع مت جانے دو. زبان ہر وقت رطب اللسان، یعنی زبان ہر وقت ذکر خدا سے تر ہونی چاہیے. اسی لیے فرمائے کہ بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے. کتنی نیکیاں اللہ دیتے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، وہاں جنت میں ایک درخت لگ گیا، اور جنتی درخت کوئی قدر نہیں. یہاں کہو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے 100 کا ایک نوٹ ملے گا. دیکھو ایک بھی آدمی مسجد سے باہر نہیں جائے گا، سب بیٹھ جائیں گے لے کے تسبیح لے کے، بھائی میری 100 ہو گئی، 200 ہو گئی، لا 10,000 نکال یا 20,000 نکال. یہ دنیا کی کرنسی، یہ گاندھی باپو کی ویلیو معلوم ہے. آخرت کی کرنسی نیکیوں کا ہمیں استحضار نہیں، اس کی ویلیو معلوم نہیں، اس کی قدر معلوم نہیں، اس لیے وقت ضائع ہو رہا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، علم کے پہاڑ ہے، اور بہت سی کتابوں کے مصنف، بخاری کے شارح ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ایک بھی لمحے کو ضائع نہیں جانے دیتے. جب وہ تصنیف فرماتے، کتابیں لکھتے تھے، تو ان کا قلم، اس کی نوک جب خراب ہوتی تھی، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے، اس کی نوک خراب ہوتی تو اسے تراشنا پڑتا، چھیلنا پڑتا. لکھتے لکھتے جب وہ خراب ہوتی اس کو تراشتے تھے. اب وہ لکھنے کا جو وقت ہے وہ تو دین کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، اب یہ تراشنا ہے، یہ 2 منٹ، یہ 3 منٹ جو ہوں گے وہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اتنے وقت کے اندر حضرت کی زبان پر تیسرا کلمہ جاری رہتا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. زبان پر برابر یہ کلمے کا ورد رہتا، اپنے کام میں مصروف رہتے، کرم کو تراشتے تھے. تو کتنا زندگی سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. آج ہماری زندگی دیکھیے، اور اوپر سے شکوہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. ارے بھائی جتنا وقت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، فرصت یہ ہے، ہم تو بالکل فارغ وقت ہے. مصروف تو اللہ والے ہوا کرتے. صاحب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کاموں کے بیچ میں تیسرے کام کو زبردستی داخل کر دو تو وہ کام ہو جائے. ہم کہتے کہ وقت نہیں ہے، ایک فرصت میں بیٹھے ہیں، گھوم رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں. 2 کام ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 2 کام کے بیچ میں تیسرے کام کو داخل کر دو، تیسرا کام بھی ہو جائے گا. اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس نظام الاوقات ہونا چاہیے. 24 گھنٹے کی زندگی اور زندگی کا جو روٹین ہے وہ کس طرح سے ہمیں گزارنی ہے، وہ برابر وقت کی تعین کے ساتھ نوٹ کیا جائے کہ فلاں وقت میں فلاں کام کروں گا. یہ اللہ والوں کے یہاں طریقہ ہوتا ہے تاکہ آدمی فضولیات سے بچ جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، ادھر ادھر کی لغویات سے بچ جائے. مثال کے طور پر بھائی صبح فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے میں اٹھ جاؤں گا، وضو کروں گا، تہجد پڑھوں گا، دعائیں مانگوں گا اللہ کے سامنے. فجر کی اذان ہوگی، فجر کی اذان کے بعد سنتیں پڑھ لی، تلاوت قرآن کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لی. فجر کے بعد انشاءاللہ اشراق کا بھی اہتمام، گھر گئے، ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد دفتر میں، آفس میں اپنے کام کاج کے لیے نکل گئے. ظہر کا وقت آیا، ظہر پڑھ لی، عصر کے وقت میں عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. ہر وقت
کو نوٹ کیا جائے کہ فلاں وقت فلاں کام کروں گا. کھانے کا بھی وقت کہ مجھے دوپہر کا کھانا 12:30 بجے کھانا ہے، تو وہ 12:30 بجے اسی کام کو کیا جائے. اب وہ 12:30 کی بجائے 2 بجے دوپہر کا کھائے گا. اب وہ ابھی ہضم ہوا نہیں اور 4 بجے پھر وہ ناشتہ ٹھونسے گا، وہ ہضم نہیں ہوا، پھر رات کا کھائے گا. اور رات کو بھی ادھر ادھر سے جہاں سے ملا لپیٹو، آنے دو. جہنم بہت بڑا ہے، اس کو بھر لو جتنا بھر سکے. ارے یہ تو بیماری کو دعوت دینا ہے. بے وقت کھانا یہ بھی بیماری لاتا ہے، بے وقت سونا یہ بھی بیماری لاتا ہے. انسان کی صحت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ نے بڑی پیاری اور قیمتی زندگی عطا فرمائی، اور قیمتی زندگی کے یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے، یہ نورانی ماحول عطا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ اس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اتنی زندگی عطا ہے. یہ 50 سال 70 سال کی زندگی معمولی نہیں ہے. اور صرف زندگی نہیں دی بلکہ وجاءکم النذیر، ساتھ میں تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے. 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ڈرانے کے لیے، صحابہ کرام کو بھیجا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا. اب کیا چاہیے؟ اب کون سی چیز ضروری ہے؟ پھر بھی ہم لوگ سنبھلتے نہیں ہیں، سدھرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی زندگی عطا فرمائی اس کی قدر کی جائے. جو جوانی عطا فرمائی بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر لو. صحت عطا فرمائی بیماری آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو. زندگی عطا فرمائی موت کے آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو. مال اللہ نے دیا ہے، تندرستی اور حالات آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو. فرصت عطا فرمائی ہے، مشغولیت اور مصروفیت آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات جس کے ہم سب محتاج ہیں، اور جس بندے کے دل پر یہ لگ جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا، خود بخود وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے عمل سے روک نہیں سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدردانی دے. جو وقت ملا ہے، جو فرصت ملی ہے، جو مہلت زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی عطا فرمائے. ہمارے نثار بھائی آئے تھے دعوت دینے کے لیے کہ جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کی بات ہو جائے. میں نے سوچا کہ چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں اب بھی نام لکھا دیتے. یہ بھی ایک نیکی کا ذریعہ ہے. دین کی بات کہنا سننا، کہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، سننے والا بھی محروم نہیں ہوتا. نیک نیتی سے جو بھی عمل کیا جائے اللہ کے یہاں نام اعمال میں اس کو لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنی دیر دین کی بات سنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا داعیہ اور جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.